السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جسے ام القرآن، فاتح الکتاب، سبع المثانی، الشفاء الرقیہ اور دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ آئیے چند اہم فضائل اور احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، نمبر 1، قرآن کی عظیم ترین سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ سکھا دوں جو تورات، انجیل، زبور اور فرقان قرآن میں اس جیسی نازل نہیں ہوئی؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ محترم سامعین کرام، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ محترم سامعین کرام، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی تمام سورتوں سے افضل ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کی مثل نہیں۔ محترم سامعین کرام، نمبر 2، اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ محترم سامعین کرام، الرحمن الرحیم پر میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین پر میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ محترم سامعین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ محترم سامعین کرام، اہدنا الصراط المستقیم پر یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث قدسی سورۃ الفاتحہ کی مناجات کی عظمت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالی خود بندے کی تلاوت کا جواب دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، نمبر 3،
ہر بیماری کی شفا۔ ایک صحابی نے سانپ کے کانٹے والے شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ شفا کا وظیفہ ہے؟ ٹھیک کیا، بکریاں تقسیم کر لو اور مجھے بھی ایک حصہ دو۔ محترم سامعین کرام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسے الشفاء اور الرقیہ کہنے کی وجہ یہی ہے۔ محترم سامعین کرام، نمبر 4، دو نور جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آسمان سے آواز آئی۔ جبرائیل نے فرمایا، آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا۔ محترم سامعین کرام، جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ اترا اور کہا، دو نوروں کی بشارت ہو۔ محترم سامعین کرام، جو تمہیں دیے گئے تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ محترم سامعین کرام، فاتح الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، تم ان میں سے جو حرف پڑھو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، نمبر 5، نماز میں واجب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نماز میں فاتح الکتاب نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ سورت نماز کا رکن ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، نمبر 6، دیگر فضائل۔ یہ 7 مثانی ہے، یعنی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ محترم سامعین کرام، توحید، ربوبیت، رحمت، آخرت اور ہدایت کا جامع بیان۔ محترم سامعین کرام، اس کی تلاوت سے دل کو سکون، حفاظت اور برکت ملتی ہے۔ سوتے وقت پڑھنے سے اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، محترم سامعین کرام، جو حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مختصر ہونے کے باوجود معنوی طور پر سب سے عظیم ہے۔ محترم سامعین کرام، اسے دل کی حاضری دلی سے پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں تو نماز میں خشوع و خضوع بڑھے گا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔